بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلان کرنے والے ہیں، اور اعلان یہ ہے کہ بندہ رات کو کوئی کام کرے، پھر جب صبح ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ پر پردہ ڈال دے، لیکن وہ خود کہے کہ اے فلاں، میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی اس حال میں کہ اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا تھا، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہ خود اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ اتار دیتا ہے۔ دوستو، سوچنے کا مقام ہے کہ پہلے تو ہم اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کریں اور پھر اس پر بھی بس نہ کریں کہ میرے کریم اور رحیم رب نے میری اس نافرمانی کی سزا دینے کے بجائے میرے گناہ پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ میرے بندے کی رسوائی نہ ہو، میرا بندہ توبہ کر لے اور بات بندے اور رب کے درمیان ہی ختم ہو جائے۔ لیکن ہم اتنے بڑے باغی ہو جائیں کہ گناہ پر شرمندگی تو دور، رب سے توبہ اور شرمندگی کی جگہ فخر کے ساتھ اور اپنے گناہ کو کوئی کمال سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کریں، رات کو کسی نامحرم سے بات کریں اور پھر اس گناہ کو ایک اچیومنٹ سمجھ کر دوستوں میں بیان کریں، پوری رات موویز اور نہ جانے کیا کیا دیکھ کر صبح کالج یا اسکول میں ہم رات بھر کی کارگزاری سنائیں۔ دوستو، یہ سرکشی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں اپنے گناہ سے شرمندگی ہی نہیں ہے، اور جب ایک انسان اپنے گناہوں کو کامیابی سمجھنے لگے تو ناممکن ہے کہ وہ اپنے ان گناہوں کو کبھی چھوڑ سکے، اور پھر اس کے گناہ پر اس طرح خوشی اور فخر کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی جو ایسے شخص کی صحبت میں رہتے ہیں ان گناہوں کو کمال اور ایک بے عیب چیز سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر ایک ایسا معاشرہ سامنے آتا ہے جو گناہوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتا ہے، اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب ایک وہ بندہ جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے اور اپنے لیے حلال چیزیں چنتا ہے اس کو ناکام تصور کیا جاتا ہے، اور آج کل تو اس کی مثالیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ اس لیے دوستو، ضروری ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کو جتنا ہو سکے چھپانے کی کوشش کریں، کیونکہ دوستو، خدا نخواستہ ہمارے دل میں اگر شرمندگی ہی نہیں ہے تو زندگی بھر ہماری یہ بے شرمی ہمیں توبہ سے محروم رکھے گی، اور جن گناہوں کو توبہ سے صاف نہیں کیا جاتا ہے ان گناہوں کو جہنم جلا کر صاف کرتی ہے۔